کاف ہا یا آئن صاد۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔ قرآن کریم میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں 2 مرتبہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں 1 مرتبہ، سورہ الانعام کی آیت نمبر 85 میں 1 مرتبہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 اور 7 میں 2 مرتبہ اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 89 میں 1 مرتبہ۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کا نسب نہ تو قرآن کریم میں مذکور ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی کتابوں میں۔ البتہ اہل کتاب کی ایک کتاب میں ایک ذکریہ کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر قرآن نے بیان نہیں کیا۔ حافظ بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نام ذکریہ بن حنا لکھا ہے۔ کچھ علماء کرام آپ علیہ السلام کو ذکریہ بن دان کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک آپ علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: ذکریہ بن عدن بن مسلم بن صدوق بن مہمان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برہیات بن ملقاتیات بن ناہور بن سلوم بن بہفانیہ بن حاش بن انی بن خصم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ قرآن کریم میں جن ذکریہ کا ذکر ملتا ہے وہ سیدہ مریم علیہ السلام کی خالو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور سیدہ مریم علیہ السلام کے مربی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ذمہ صحرا بیت المقدس کی خدمات ہوتی تھیں اور یہ بنی اسرائیل میں نہایت معزز عہدہ تھا۔ چنانچہ حضرت ذکریہ علیہ السلام اس تاریخی تناظر میں رب تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بھی تھے۔ مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت اور پرورش اور نگہداشت حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے والد نہ تھے اور ان کی کفالت کا قرعہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے نام نکلا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی آزمائش کبھی نعمت عطا کر کے کرتا ہے اور کبھی نعمت نہ دے کر۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی۔ ایک روز حضرت ذکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو، جو کہ ان کی زیر کفالت تھیں، کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور اس کی قبولیت کا تذکرہ سورہ مریم، سورہ آل عمران اور سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو اس وقت حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ جیسے تو نے مریم کو بے موسم کے پھل دیا، اسی طرح تو بھی مجھے اس بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ اس وقت حضرت ذکریہ علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک نیک نبی ہوگا۔ اس بارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: جو ایک اللہ کے کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ذکریہ علیہ السلام کا قصہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں کیسے اولاد عطا فرمائی، اس وقت جب ان کی بیوی بزرگ اور بانجھ ہو چکی تھی، تاکہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو۔ اس بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہے:
یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی جب اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آوازیں سنتا ہے۔ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اولاد نہ ہونے پر جس دکھ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں نقل فرمایا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ مریم میں ارشاد ہے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ اس وقت حضرت ذکریہ علیہ السلام کے دل میں بس یہی ایک بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا فرمائے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس بارے میں سورہ مریم میں ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ فرما۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے افراد آپ کی وفات کے بعد خلاف شریعت اعمال میں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ ایک بیٹا ملے جو نیک، پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی ہو۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی بشارت دی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے ایسی علامت بتلا دیجئے جس سے میری بیوی کا حاملہ ہونا معلوم ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران میں ہے، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر، اور شام اور صبح تسبیح کر۔ اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ صحیفہ ذکریہ میں جن ذکریہ کا ذکر ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہی ذکریہ ہوں جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، کیونکہ انجیل برنابا میں لکھا ہے، جناب مسیح نے یہودیوں سے یہ کہا کہ عنقریب تم لوگوں پر انبیاء کرام کو قتل کرنے کا وبال پڑنے والا ہے، حتیٰ کہ تم لوگوں نے قتل انبیاء کا یہ سلسلہ ذکریہ بن برفیہ کے قتل تک پھیلایا، اور جن کو تم نے ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کر ڈالا۔ اور اتنی بات مفسرین نے بھی ذکر کی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اسی حادثے میں قتل کیے گئے تھے جن میں یحییٰ علیہ السلام قتل کیے گئے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ذکریہ بڑھئی تھے۔ ہماری آنے والی کہانی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔